آج حلف بھی ہو گئے، ججز کے حلف بھی ہو گئے، اور فل کورٹ میں 6 ججز کے علاوہ کوئی کیوں نہیں آیا۔ 4 بلز بھی آج منظور ہو گئے اور اپوزیشن نے بھی بڑی تحریک کا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ جناب والی، آج کا دن بھی دارالحکومت اسلام آباد میں انتہائی ہنگامہ خیز رہا۔ ڈیولپمنٹس آج بھی اہم ترین ہوئی ہیں، اور ان اہم ترین ڈیولپمنٹس میں سب سے اہم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے نئے چیف جسٹس امین الدین خان، انہوں نے حلف اٹھایا، اور ان کی حلف برداری کے بعد 4 مزید ججز نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ اپنا کام شروع کر دے گی، یعنی کل سے کام شروع کر دے گی۔ آج باقاعدہ حلف برداری کی تقریب بھی ہوئی ایوان صدر اسلام آباد میں، جہاں صدر آصف علی زرداری نے آج حلف لیا ہے جسٹس امین الدین خان نے، اور پھر اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے 4 مزید ججز سے حلف لے لیا ہے۔ یہ حلف یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ پاکستان کی 75-78 سالہ تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ایک اور سپریم کورٹ نے جنم لیا ہے، اور جسے بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ طاقتور عدالت ہے، کیونکہ یہاں پہ تمام وہ فیصلے ہونے ہیں کہ جنہوں نے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر یہ ہوں گے۔ تو اس کا چارج آج جسٹس امین الدین خان کے پاس آ گیا ہے، وہ چیف جسٹس کے طور پر آ گئے ہیں۔ یہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے بامشکل اپنا ایک عہدہ بچا لیا ہے، کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ دینے کی اس وقت دھمکی دی تھی کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ان کے پاس نہ رہا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ بہرحال ان کی یہ دھمکی مبینہ طور پر بڑی کام کر گئی، اور انہیں چیف جسٹس آف پاکستان رہنے دیا گیا۔ یعنی اب پہلے یہ ہو سکتا تھا کہ یہ چیف جسٹس اپلٹ کورٹ یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہلائیں گے۔ آج انہوں نے فل کورٹ طلب کر رکھا تھا، اور یہ فل کورٹ طلب کیا گیا تھا اس وقت جب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس پنور، ان تینوں نے درخواست کی تھی کہ فل کورٹ طلب کیا جائے، لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی۔ جب وہ چاہتے تھے تو اس وقت فل کورٹ طلب نہیں کیا گیا۔ آج جب طلب کیا گیا تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ یہ وہاں پہ نہیں تھے۔ کل جب وہ استعفیٰ دے رہے تھے تو ان کے فیلو ججز سے جب وہ ملاقات کر رہے تھے تو ان کے فیلو ججز نے انہیں کنونس کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، وہ یہاں پہ رہیں، سسٹم کے اندر رہ کر وہ جد و جہد کریں، لیکن دونوں نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا، اور صدر آصف علی زرداری نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ تو یوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ یہ تو فل کورٹ میں آج انہوں نے آنا ہی نہیں تھا، لیکن حیران کن طور پر سپریم کورٹ کے تمام ججز میں سے صرف 6 ججز وہاں پہ آئے، اور جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کل مختلف تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو سکتی ہے، بڑا کھڑاک یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی وہ یہاں پہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی صورتحال یہاں پہ نہیں ہوئی۔ پرامن طور پر سکون سے یہ فل کورٹ ہوا، اور فل کورٹ ختم بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اب نئی ذمہ داریوں کے تحت کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب جب یہ سب ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہیں، آج سینٹ کے اندر آپ تیزی دیکھیں، یعنی وہاں پہ نیول ایکٹ تھا، آرمی ایکٹ تھا، اور ایئر فورس کا ایکٹ تھا، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کیا لائبلٹیز ہیں، کیا ذمہ داری ہیں، اس کے حوالے سے بلز پیش کیے گئے، اور یہ بل سینٹ آف پاکستان میں پیش کیے گئے۔ 10 منٹ کے اندر اندر یہ منظور وہاں پہ کر لیے گئے۔ صرف وہاں پہ سینیٹر علی ظفر شاید ان کی موجودگی وہاں پہ تھی، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ اپوزیشن کو آج اعتماد کے اندر نہیں لیا گیا، بلکہ 2 اراکین جنہوں نے مخالفت کی تھی، ایک جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ ہے، اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے ہمایوں خان ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کو اگر ٹیبل کیا گیا ہے، اس پر ابھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد منظور ہونا چاہیے یا نامنظور ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار میں کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چیئرمین سینٹ ہیں سید یوسف رضا گیلانی، انہوں نے کہا کہ جب پورا ایوان اسے چاہتا ہے، اور پورا ایوان کہہ رہا ہے کہ اسے منظور ہو جانا چاہیے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور 10 منٹ کے اندر اندر یہ چاروں بل وہاں سے منظور ہو گئے، یعنی اب یہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تو
تو اتنی اجرت کے اندر کام کیا گیا۔ اب جب یہ ساری ڈیولپمنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں تو آج تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا بھی اجلاس ہوا، اس میں شریک مختلف پارٹیز کے رہنما تھے، شریک ہوئے، اور وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ احتجاج کیا جائے گا، یعنی آج ایک جمعہ تھا، اگلے جمعے کو احتجاج کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ پارلیمنٹیرینز ہیں، یعنی تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک ایک مارچ کریں گے۔ یہ تھوڑا سا ایک علاقہ بنتا ہے لیکن ایک سمبولک یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہوگا، ایک علامتی احتجاج ہوگا کہ جو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی سے پنجاب اسمبلی کے اراکین وہ نکلیں گے اور یہ لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے۔ اس کے علاوہ انصاف لائرز ونگ ان کے وکلا احتجاج کریں گے۔ تو اب اس احتجاج کو ایک منظم شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے طور پر احتجاج کا اعلان کر چکی ہے، تو یہ ایک احتجاج کا ایک سلسلہ ہے کہ جو آنے والے دنوں کے اندر مزید یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو آئے دن کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو مسترد کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم یہ ایک آئین کے اوپر ایک حملہ ہے، سنگین حملہ ہے، اور اس کو ریسٹور ہونا چاہیے، یعنی دوبارہ سے اسے اسی شیپ کے اندر آنا چاہیے جیسے پہلے سپریم کورٹ موجود تھی، پہلے سے جس طرح نظام یہاں پہ چل رہے تھے۔ اب جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے تو ٹرانسفرز کی باتیں بھی اب ہونے لگی ہیں، اور یہ ٹرانسفرز لاہور ہائی کورٹ سے بھی کی جا رہی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کی جا رہی ہیں، یہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی کی جا رہی ہیں، اور وہ ججز کے جو قابو کے اندر نہیں آ رہے تھے اب ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ والے ججز شاید انہیں سزا کے طور پر آپ بلوچستان کے اندر بھیج دیں، سندھ کے اندر بھیج دیں، یعنی ایک ڈسپرس کیا جائے گا، ایک ڈسپرس سسٹم کے تحت اس سسٹم کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال بڑے امپورٹنٹ دن ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ کیا اپوزیشن اس پر برابر احتجاج کرے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے دیگر جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی طرح کو ریئیکٹ کریں گے، نہیں کریں گے؟ بڑا امپورٹنٹ فیز کا شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔